رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام عزیز دوستوں جو میرے ملک کے باسی ہیں، چاہے وہ دیار غیر میں ہوں یا میرے ملک میں رہتے ہوں، اور میرے دیار غیر کے وہ دوست بھی جو مستقل وہاں رہتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ مجھے یوں کہیے کہ سنتے ہیں تو مجھے کچھ اپنی تجاویز دیتے ہیں، اور وہ میں پڑھتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ مجبوری کہاں آ جاتی ہے کہ ایک چیپٹر ہے جیسے میں نے لیا ہے، اس کو میں بہت ہی جامع کر کے، مختصر کر کے، بالکل اختصار کے ساتھ کنسائز اس کو کر لوں تو مدعا پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 30 منٹ بھی چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک میں نے پروگرام کیا جو 40 منٹ 39 سیکنڈ کا تھا، لیکن جس طرح میرے احباب نے دیکھا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا کہ میں کم سے کم رکھوں، لیکن اگر 20-25 منٹ ہو جائیں تو معاف کر دیجیے گا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پیغام پوری طرح آپ تک پہنچ جائے۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے وہی گزارش ہے کہ مجھے اور میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ آئندہ آپ کو پروگرام کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے، جو آپ کی زندگی کا قیمتی وقت ہے، وہ مجھے دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ لہذا امید ہے کہ آپ اسی طرح پروگرام سنتے رہیں گے اور مجھے بتاتے رہیں گے۔ کچھ حضرات نے مجھ سے یہ گزارش کی تھی کہ اردو اگر آسان زبان میں بولی جائے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تو، ایک ہوتا ہے تم، ایک ہوتا ہے آپ، ایک ہوتا ہے عظیم المرتبت۔ تو اب یہ سارے القابات یا وہ ہیں اپنا انسان کو عزت دینے کے لیے۔ اب میں کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی ایسا لفظ کہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور وہ اس جملے کا تقاضا ہے، تو میں اس کو آسان اردو کر کے بتا تو سکتا ہوں، لیکن وہ الفاظ آتے رہیں گے۔ نمبر 2 کہ ہمارا وہی پرانا آسٹرل ورلڈ والا سلسلہ شروع ہے، ابھی بھی رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اس میں بھی تقریباً سب مصروف ہوتے ہیں، نمازوں میں، عبادتوں میں، تراویح میں، کلام پاک پڑھنے میں۔ اللہ پاک سب کے اعمال کو مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تقاضۂ رمضان ہے ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنات کے موضوع تھے، عملیات کے موضوع تھے۔ یہ تسلسل سے لے کے انشاءاللہ جب چلیں گے ہم، تو بشرط قید حیات اگر زندگی رہی تو رمضان کے بعد تو باقاعدہ ہو جائیں گے، اور میں آپ کو جو بتاؤں گا خدائے واحد کو گواہ بنا کر، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہوں گے ان سب کو گواہ بنا کر جو بتاؤں گا آپ کو، میں سچ بتاؤں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاؤں گا، تاکہ کل روز محشر آپ میری ان باتوں کی گواہی دے سکیں
کہ میں آپ کے سامنے سچ بولا تھا یا جھوٹ آپ کو میں نے ترغیب بتائی تھی۔ عملیات کے اوپر بھی بات ہوتی رہے گی، لیکن ہمارا پچھلا جو تسلسل تھا وہ اگر آپ 2 3 4 پروگرام پہلے میرے دیکھ لیں تو اس میں میں نے یہاں پہ ختم کیا تھا، جس میں سورہ نحل کا میں نے بتایا تھا کہ ان بدکاروں سے پہلے بھی بے شمار مکار گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کے گھروں کی بنیادیں کھود ڈالیں، ان پر چھتیں گرا دیں، اور ایسی سم سے عذاب آیا کہ اس کا گمان تک نہ تھا، اور اللہ محشر میں بھی انہیں سخت ذلیل کرے گا۔ یہاں تک ہماری یہ گفتگو کا اختتام ہوا تھا۔ اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں گے اور اس طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ہم وہیں سے یہ سوچتے ہیں اس آیت کے بعد سے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادیں کھود ڈالیں گھروں کی، اور چھتیں جو تھیں ان پر گرا دیں، اور بے شمار جو لوگ مکار گر چکے تھے، تو اب ذرا تھم جائیں اور سوچئے کہ کیا آپ یا آپ کے احباب و اقارب کبھی ایسے حوادث کا شکار ہوئے ہیں؟ کیا آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں؟ تو لیجئے نسل انسانی کا 100,000 بار آزمودہ نسخہ حاضر ہے، اور یہ نسخہ میرا نہیں ہے، خدائے علیم و حکیم اور بزرگ برتر کا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 اور 4 ہے، یہ ضرور پڑھیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور اس کی پناہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں اس زندگی میں بڑے ساز و سامان سے بسائے گا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی مسائی، اب میں مسائی کے معنی بتا دیتا ہوں، کہ اس کی محنتوں کا اجر دے گا۔ اگر تم نے اللہ سے منہ موڑ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ تم بڑے دن کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو تم سب اللہ کی طرف آ رہے ہو، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اسی طرح ان ٹیون ود دا انفینٹ پیج نمبر 132 میں R.W. ٹرین کیا مزے کی بات کہتے ہیں کہ اللہ بے کرا سکون کا منبع ہے۔ منبع کے معنی یہ ہیں کہ جہاں سے کسی چیز کی ابتدا ہو رہی ہو، خزانہ ہو، وہیں سے ابتدا ہو خزانے کی، اور اس سے پہلے کہیں سے بھی نہ ہو۔ تو بے کرا سکون کا منبع ہے جب ہم اس سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ ہم آہنگ کیا ہے؟ ہارمنی۔ ہارمونی میں آپ نے دیکھا ہوگا چلتا ہے تو انسان کی آواز کے ساتھ اس کی آواز مل جاتی ہے، ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اس لیے ہارمونی سے نکلا ہے ہارمونیم، اور پھر وہ دونوں آوازیں مل کے ایک آواز بن کے خوبصورتی پیدا کر دیتی ہیں۔ تو جب ہم اس سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو ہم پر سکون برسنے لگتا ہے، کیونکہ سکون و ہم آہنگی ایک ہی چیز ہیں۔ کروڑوں انسان گرفتار مصائب ہیں، ان کو دل و دماغ اور جسم بے چین ہے۔ وہ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، کاریں خریدتے ہیں، محل بناتے ہیں، دولت کے انبار لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی بے چین رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ سکون باہر سے نہیں، نہ کہیں اور سے آتا ہے، بلکہ سکون تو دل ہی میں جنم لیتا ہے۔ جس طرح موسم دل میں بستے ہیں، دل کا موسم اچھا ہے تو باہر کے موسم آپ کو اچھے لگیں گے، دل کا موسم اگر خراب ہے تو باہر کے موسم بھی آپ کو خراب لگیں گے، چاہے کتنی ہی باہر کا موسم ہو۔ اور دل کا موسم جو ہے اچھا ہو تو بھلے خزاں کا ہی زمانہ کیوں نہ ہو، آپ کو وہ خزاں بھی باہر کی طرح لگے گی۔ تو یہ جو سکون ہے باہر سے نہیں بلکہ دل سے ہی جنم لیتا ہے۔ اگر ہم روح کی پکار کو سن کر اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو ہمارا دل فردوسی مسرت سے معمور ہو جائے۔ فردوسی کیا ہے کہ جنت، اور معمور کے اس میں معطر ہو جانا، کہ جیسے خوشبو ڈال دی کسی پر وہ معطر ہو گیا۔ اور اگر ہم عدل و صداقت کو، جن کے بل پر یہ کائنات قائم ہے، اپنا لیں تو ہم ایک ایسا عمیق اطمینان حاصل کر لیں گے
اب عمیق کیا ہے کہ ایک ایسا گہرا سکون، اپنے اندر میں اتنا سکون اور اطمینان محسوس ہوگا کہ ہم بس یوں سمجھیں کہ ایسا محسوس ہوگا کہ جنت میں ہیں آپ. تو وہ اطمینان حاصل کر لیں گے کہ جسے کوئی فکر اور کوئی پریشانی برہم نہیں کر سکے گی. اللہ کائنات کا پاور ہاؤس ہے، منبع توانائی ہے. منبع توانائی کا پاور ہاؤس میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاور ہاؤس سے ہی بجلی بنتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے تقسیم ہوتی ہے. تو جو شخص اپنا پٹا اس سے جوڑ لیتا ہے وہ ہر ماخذ سے توانائی حاصل کرتا ہے اور پھر اسے دوسروں تک منتقل کرنے کا واسطہ کرتا ہے اور بنتا ہے. سب سے بڑی لذت جسمانی لذتوں سے ہم واقف ہیں، کھانا پینا، سونا، کھیل کود، عمدہ لباس، گاڑی، کوٹھی، یہ سب جسمانی لذتیں ہیں، ناپائیدار، سطحی اور کھوکھلی ہیں، جن سے انسان بہت جلد اکتا جاتا ہے اور جن کا انجام عموماً غم ہوتا ہے، سوز ہوتا ہے. اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. دوسری طرف کچھ لذتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا تعلق ہماری روح سے ہوتا ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے، مسکین کو کھانا کھلانا، نادار طالب علم کی مالی امداد کرنا، یہ چیزیں کریں آپ کی روح جھوم اٹھتی ہے. روح جب جھوم اٹھتی ہے تو یہ خوشی و عبادت اور ریاضت سے زیادہ گہری ہو جاتی ہے. یقین نہ آئے تو خود عابد بن کر دیکھیے یا ان لوگوں سے پوچھیے کہ جو رات کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، خاموشی میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر رب الکواکب سے ہم کلام ہوتے ہیں. اب رب الکواکب کیا ہے کہ کواکب کہتے ہیں، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، کواکب کہتے ہیں ستاروں کی جمع کو. جتنے آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہیں یہ کواکب ہیں. اس کے لیے کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. اس لیے کہ ستاروں میں کوئی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی جب ان پہ پہنچتی ہے تو پھر وہ چمکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب الکواکب سے ہم کلام ہوتے ہیں. وہ لوگ جو سکوت شب میں نغمہ ہائے تقدیس الاپتے ہیں، جن پر جھلملاتے ہوئے تاریں اور جھلملاتے ہوئے تاروں سے مسکراہٹیں برستی ہیں، اور جنہیں رات کے سیاہ پردوں کے پیچھے ایک دلہن حجلہ نشین نظر آتی ہے. تمام لذتوں اور مسرتوں میں بلند ترین اللہ کا دیدار ہے. کیا آپ اس ثنا کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ اب ثنا کون ہے؟ کہ جس نے کائنات بنائی، یعنی یہ اس کی صنائی ہے، ایک ایسی چیز بنانے والا کہ جو بہت ہی نایاب کیا بلکہ کسی نہ بنائی ہو. جیسے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ جو کسی کی طاقت نہیں تھی، یہ اسی کی صنائی تھی، یعنی اسی کی کاریگری تھی کہ جو اس نے پیدا کیا. تو کیا آپ اس ثنا کو نہیں دیکھنا چاہتے جس نے ہمارے دماغ میں فکر کا دیا جلایا، سوچنے کا دیا جلایا؟ ایک فکر یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، کھانے کی فکر کرتے ہیں، روزے کی فکر کرتے ہیں، نماز کی فکر کرتے ہیں، میننگز وہی نکلتی ہیں. لیکن یہاں پہ فکر کی میننگز وہی ہیں کہ اپنے دماغ سے سوچنا اور اس کو جو بھی اچھی چیز سوچیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا. تو ہمارے دماغ میں فکر کا دیا جلایا، دل میں وجدان کی ہمہ تن اور ہمہ بین آنکھ لگائی. وجدان اندر سے جو آواز نکلتی ہے، جسے میں نے تیسری آنکھ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی آہستہ آہستہ انشاءاللہ. آپ مجھ سے پیوستہ رہیں. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، امت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. تو جس میں عروق و اعصاب کا حیرت انگیز جال بچھایا، یعنی ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے عرقیات اور آسیب اور اس کا جو ہے نا حیرت انگیز جال بچھایا. کاروان بہار کو سیل و رنگ و بو، فضاؤں میں ہوائیں، ہواؤں میں گھٹائیں اور گھٹاؤں میں مستیاں بھر دی.
اور آسمانوں میں چراغاں کا عالم رچایا، وہ لوگ یقیناً دیدار کے مشتاق ہوں گے جنہوں نے اس کی خاطر سب کچھ قربان کیا، گھر بار لٹایا، وطن چھوڑا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، اور اس کا اشارہ پاتے ہی جان پر کھیل گئے۔ کائنات کی سب سے بڑی لذت کو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 40 سے 42 نمبر آیت کے اندر کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور احکام خداوندی کو مانتے ہیں، جو شرک کے عیب سے پاک ہیں، جو اللہ کی راہ میں حسب استطاعت صرف کرتے ہیں، اور جن کے دل اس خیال سے لرزہ رہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمدہ کام کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ابھی میں لاسٹ میں ٹائم بچا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریک کس حد تک رکھنا، یعنی کسی حد تک بھی جائز نہیں ہے۔ محبت و مذہب، محبت کیا ہے؟ خدائی مشیت کے سانچے میں ڈھل جانا، اور اس کی پہچان ہے محبت فطری اور بنیادی چیز ہے، سب کا حق ہے یہ۔ اور نفرت انقطاع محبت کا نام ہے۔ انقطاع کیا ہے کہ کاٹ دینا، کینچی سے جیسے کاٹ دیا محبت کو۔ آپ نے سنا ہوگا، اکثر دکانوں پہ لکھا دیکھا ہوگا کہ محبت ادھار محبت کی کینچی ہے، یعنی انقطاع ہے۔ تو محبت فطری اور بنیادی چیز ہے، اور نفرت انقطاع محبت کا نام ہے، یعنی انقطاع محبت کا نام ہے، کہ محبت کو کاٹنے کا نام ہے، جو کسی حادثہ و تصادم کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو محبت تمام نیکیوں کا سرچشمہ، تمام جذبات عالیہ کی خالق ہے۔ محبت ہوگی، آپ سے ہر کام محبت والا جو ہے نا سر انجام پائے گا، اور اگر آپ کے اندر نفرت ہوگی تو ہر کام قابل نفرت جو ہے وہ نکلے گا آپ کے پاس سے۔ اسی سے آواز میں لوچ پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، بات میں شیرینی آتی ہے، چہرے پر حسن آتا ہے، رفتار میں انکسار اور کردار میں وسعت آتی ہے۔ دوسری طرف غصہ، نفرت، انتقام اور حسد دنیائے دل کے ویرانہ کرنے میں، اور دنیائے دل کو ویران اور چہرے کو بے نور اور خوفناک بنا دیتے ہیں۔ حاسد اور سازشی کی رفتار تک ناہموار ہو جاتی ہے، وہ ہر طرف نفرت پھیلاتا ہے۔ اہل محبت نفرت کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ give the wood the best you have and the best will come back to you، کہ دنیا سے بہترین سلوک کرو اور جواباً تم سے بہترین سلوک کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ بس جاتا ہے ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ ہر شخص سے محبت کرتا ہے، خطا کاروں کی خطائیں بخشے، گالیوں کے جواب میں دعائیں دیتے ہیں۔ تمام انبیاء و اولیاء کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمن سے اتنا عمدہ سلوک کرو کہ وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے، لیکن یہ مقام بلند انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو زمانے کی تلخیاں برداشت کر سکتے ہوں، صبر کر سکتے ہوں، اور کردار عظیم کے مالک ہوں۔ کسی مغربی حکیم نے ارشاد کیا کہ نفرت سے ختم نہیں ہو سکتی، اس پر محبت سے غلبہ حاصل کرو۔ جو لوگ نفرت دے کے محبت چاہتے ہیں تو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ محبت سے محبت تو مل سکتی ہے، اور نفرت سے نفرت بڑھ سکتی ہے، لیکن نفرت سے محبت نہیں مل سکتی۔ تو اس پر محبت سے غلبہ حاصل کرو، دنیا کو محبت کرنا سکھاؤ، اور جنت اپنی تمام تر رنگینیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یہی نمودار ہو جائے گی، اسی دنیا میں نمودار ہو جائے گی۔ ترک محبت موت ہے۔ جو شخص سب سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی بھرپور اور کامل ہے، اور اس کی زیبائی و توانائی میں سدا اضافہ ہوتا رہے گا۔ محبت کا سب سے بڑا وصف انکسار ہے۔ دوسروں سے نفرت کرنے والے کرخت، مغرور، تند و تیز اور بد مزاج ہوتے ہیں، اور اہل محبت بول میں میٹھے، چال میں دھیمے،
مزاج کے نرم ہوتے ہیں۔ قرآن و تورات ہر دو میں ان اوصاف کو آسمانی دانش کہا گیا ہے، اور اس میں قطعاً کوئی کلام نہیں کہ غرور حماقت ہے اور تواضع بہت بڑی دانش ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ بی ہمبل if thou wouldst attain to wisdom, and be humbler still when wisdom thou hast mastered۔ اگر دانش حاصل کرنا چاہتے ہو تو انکسار پیدا کرو، اور اگر حاصل کر چکے ہو تو زیادہ خاکسار بنو۔ تو ہمارا یہ پورا کا پورا میسیج ہاسٹل ورلڈ کے حوالے سے، جسم لطیف کے حوالے سے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے بھی کتنا مطابقت رکھتا ہے کہ ہمارا روزہ بھی جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک جسم لطیف ہے جو نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ تک ہم نے اس کو پہنچانا ہے تو اس روزے میں عاجزی، انکساری، اور ایسا روزہ رکھیں کہ جو کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ روزے سے ہے۔ ہنستے مسکراتے ہوئے روزے کی مشکل کو گزاریں اگر مشکل ہے تو۔ اور اگر آپ غصے ہوتے رہے آفس میں، دکانوں میں، راہ چلتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے، غصہ آ گیا اور اپنا روزہ انہوں نے گنوا دیا اور وہ خسارے میں گئے، تو بہت دنوں کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ جو ہے نا وہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے جو ہے نا بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ کیا ہے کہ روزانہ السی کے بیج 1 یا 2 چمچ کھائیں، پھر قدرت کی صنائی کی داد دیں اور اس کی قدرت دیکھیں۔ اس کے 2 چمچے، 1 یا 2 چمچے سے کینسر، دل کی بیماریاں، جوڑوں کا درد، موٹاپا، جلد سے متعلق بیماریاں، سردی، زکام اور ذہنی بیماریوں سے نجات ملتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیا بات ہے اس الچی کے اس پودے کی، جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے خیال سے 23-24 منٹ ہو گئے ہیں، مجھے پھر معاف کر دیجیے گا۔ پروگرام پورا سنیے گا اور مجھے سبسکرائب کیجیے گا، اور میں دعا گو ہوں، اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے اور اس بابرکت راتوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بابرکت راتیں نصیب فرما، ہمیں اس پورے رمضان کے اندر ہمیں زندہ اور زندگانی عطا فرما کہ ہم اس ثواب سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور جو لوگ پریشان حال ہیں میرے معبود، اس رمضان المبارک کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اور طاغوت کا شکار ہیں، فسطائیت کا شکار ہیں، ان کو میرے اللہ پاک مدد فرما، اور ہماری جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ہمارے تمام جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما دے، اور جو بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، ہاسپٹلس میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ ببرکت طول عمر عطا فرما، اور تمام لوگوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، دوستوں کی، آپ کے احباب کی جو پریشانیاں ہیں، جو ٹینشنز ہیں وہ دور ہوں، اور جو ہمارے بزرگوار اس دنیا سے جا چکے ہیں بہت آخر تک، ان سب کی مغفرت فرما اس مغفرت کے مہینے میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔